السلام علیکم دوستو، CSS لرنرز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بات کریں گے آرمینیا اور آذربائیجان کے حوالے سے۔ پچھلے چند دنوں سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے خبر نامے میں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو کانفلکٹ ہے یہ ایک دفعہ پھر شروع ہو چکا ہے اور بڑے زور و شور سے اس دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ جنگ جاری ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے درمیان کانفلکٹ کس وجہ سے ہے، ان دونوں ممالک کا اس میں کتنا کردار ہے، اور خطے میں جو باقی قوتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور بین الاقوامی قوتوں کا کیا کردار ہے۔ خصوصی طور پر ترکی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، روس کا کیا موقف ہے، اور پاکستان کا کیا موقف ہے۔ سب سے پہلے جس طرح میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی کانفلکٹ کو سمجھنا ہو یا کسی بھی طرح دو ممالک کے درمیان تعلقات کو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان تعلقات کو سمجھنا ہو تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا ورلڈ میپ پہ دیکھیں کہ وہ خطہ کہاں ہے۔ اس ٹائم میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ ہے جس میں وہ آذربائیجان ہے، اور اس کی جو مغربی طرف ہے یہ ہے آرمینیا۔ اب وہ جو درمیان میں ایک علاقہ نظر آ رہا ہے جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ ہے ناگورنو قرباخ۔ ناگورنو قرباخ وہ علاقہ ہے جس پہ اس وقت جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جو شروع سے ڈسپیوٹڈ چلتا آ رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ بارڈر کے کنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آذربائیجان کا بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے، رشیا کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا بارڈر آرمینیا کے ساتھ ہے۔ ترکی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ بارڈر کوئی نہیں ہے، بلکہ درمیان میں آرمینیا ہے۔ آرمینیا کا بارڈر البتہ ترکی کے ساتھ ہے، اور اس کی جو مشرقی سائڈ ہے آذربائیجان کی وہ کیسپین سی ہے۔ تو یہ جناب سارے کا سارا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ایشو ہے یہ 1991 میں شروع ہوا، جس وقت سوویت یونین ڈسمینٹل ہو گئی۔ تو یہ جتنے بھی ممالک اب ہمیں نظر آتے ہیں یہ سوویت یونین کا حصہ تھے، جن میں سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو مشرقی یورپ کے کچھ علاقے ہیں۔ تو ان علاقوں میں جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی بڑی جو ایمپائرز ہیں وہ جن علاقوں کو بھی چھوڑ کر گئے ہیں ان میں وہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ باقی رہ گیا، چاہے یہ دانستہ تھا یا نہ دانستہ تھا۔ لیکن آج دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس باقی ہیں وہ بڑی پاورز کے اس جگہ سے چلے جانے کے بعد رہ جانے والے لوگوں کے درمیان ہونے والے کانفلکٹس ہیں، چاہے آپ فلسطین کو دیکھ لیں، چاہے کشمیر کو دیکھ لیں، یا جس طرح سے اب ہم اس علاقے کی بات کرنے لگے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کی۔ 1991 سے لے کے 1994 تک دونوں ممالک کے مابین جنگ ہوتی رہی ہے اسی علاقے کے حوالے سے۔ 1994 میں ان کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا تھا منسک گروپ کے ذریعے سے۔ اس کے بعد سے یہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کس کا جو کلیم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، تو بین الاقوامی طور پہ اقوام متحدہ کی کل 8 قراردادیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علاقہ بنیادی طور پر آذربائیجان کا ہے، جس کو آرمینیا نے آکوپائی کیا ہوا ہے اللیگلی۔ یہ اس کا وہ موقف ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے بڑا واضح ہے۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے کانفلکٹس بیچ میں ہوتے رہے ہیں، سیز فائر ہوتے رہے ہیں۔ 2016 میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، لیکن بعد میں اس میں بھی سیز فائر ہو گیا تھا، اور ابھی سال 2020 میں جولائی میں ایک دفعہ پھر یہ کانفلکٹ اٹھا تھا، اور اس کے بعد اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اس وجہ سے یہ اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور اب صرف اس میں جو خطے کے ممالک ہیں ان کا کردار نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی قوتوں کا کردار بھی بڑھ چکا ہے۔ کب سے بڑا ہے جی؟ یہ سال 2018 میں آرمینیا میں ایک ملٹری کو ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے نکول پیشینین جو ہیں وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو حکومت ہے، جو فوجی حکومت ہے، وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے بجائے امریکہ اور یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے میں مصروف ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، ورنہ آرمینیا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ روس کا ایک بہت قریبی پارٹنر ہے، بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک کے ایک نام سے ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جسے CSTO کہا جاتا ہے، یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن۔ کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کا ایک ممبر ہے آرمینیا، اور اس کے تمام ممبر ممالک کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ کیا جائے گا تو تمام ممالک مل کے دفاع کریں گے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس وقت جو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں اس آرگنائزیشن کی طرف سے یا روس کی طرف سے واضح طور پر آرمینیا کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی یا اس کا تہیہ کیوں نہیں کیا جا رہا، بلکہ دونوں سائڈز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلد از جلد معاملات کو نمٹانے کی کوشش کریں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2018 کی ملٹری کو ہے اس کے بعد سے ان کے تعلقات امریکہ اور یورپ کے ساتھ زیادہ بہتر ہوئے ہیں بجائے روس کے. اس کے برعکس اگر ہم آذربائیجان کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آذربائیجان کی جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ کافی مضبوط ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو مسلم برادر ممالک ہیں خاص طور پہ ترکی اور پاکستان، ان کی جو مدد ہے وہ بھی آذربائیجان کے ساتھ ہے. دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہر طرح کی مدد آذربائیجان کے لیے ہماری حاضر ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا اس کا ایک رخ کہ جو کچھ آپ میڈیا میں بھی سن رہے ہوں گے، مختلف جگہوں پہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اس وجہ سے یہ کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس طرح سے یہ کانفلکٹ ہو رہا ہے اور یہ ممالک اس میں ساتھ ہیں. ایک اس کا دوسرا رخ ہے، اور جو اس کا دوسرا رخ ہے وہ ہے معاشی پہلو، یا آپ اسے اسٹریٹجک کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ترکی اپنے جو گیس اور آئل اور گیس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. رشیا سے ترکی تک جو گیس پہنچائی جاتی ہے وہ ترکی کو اچھی خاصی مہنگی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کلومیٹرز میں دیکھیں تو بھی وہ راستہ کافی زیادہ ہے، اور ویسے بھی رشین گیس جو ہے اس کی قیمت کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. خاص طور پر جب یوکرین کرائسس آئے تھے اس کے بعد سے رشین گیس کی جو قیمت ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. یورپ کے لیے بھی ہوا ہے اور ترکی کے لیے تو وہ مزید ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ترکی کا اچھا خاصا ایک اماؤنٹ جو زر مبادلہ ہے وہ صرف رشیا کی طرف چلا جاتا ہے اس گیس کی خاطر. اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا زر مبادلہ کماتا ہے ترکی کو گیس سیل کر کے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ جو ہے وہ گیس کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اب وہ آذربائیجان سے گیس امپورٹ کرتے ہیں. آذربائیجان کا جو گیس کا نیٹ ورک ہے جسے SCP کہا جاتا ہے، اسی SCP کے ذریعے سے ترکی کی جو ٹینپ پائپ لائن ہے اس کو گیس سپلائی کی جاتی ہے، جو ساری کی ساری اسی خطے سے گزرتی ہے. اب ترکی اور روس کے درمیان جو گیس کا معاہدہ ہے وہ اگلے سال یعنی 2021 میں ایکسپائر ہونے جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ترکی اور روس دوبارہ سے سائن کریں معاہدہ اور ترکی پھر سے روس کی گیس جو ہے وہی امپورٹ کرتا رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے ایکسپائر ہونے پر اسے چھوڑ دیا جائے اور ترکی اور آذربائیجان کے درمیان جو معاہدہ ہے اسی کو تقویت دی جائے. یہ چیز روس کے لیے بہت نقصان دہ اس حوالے سے ہے کہ ایک تو معاشی طور پر روس جو ہے اس کو نقصان ہوگا، دوسرا اسٹریٹجیکلی جو روس اور ترکی اس وقت قریب آ رہے ہیں اس میں اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر مختلف معاملات میں ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈیپینڈنسی ہے ترکی کی وہ بھی روس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. تو ایک فیکٹر اس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو معاشی پہلو ہے اس کے حوالے سے جیسے ہم نے دیکھا دنیا میں اکثر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کی وجوہات کچھ اسی قسم کی ہوتی ہیں. یہ بات بھی میں اپنے لیکچرز میں بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ممالک نہ تو کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ ہی دشمن ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ممالک ایک دوسرے سے تعلق بناتے ہیں یا خراب کرتے ہیں. اس میں پہلی چیز ہے اسٹریٹجک بینیفٹ اور دوسرا ہے اکنامک بینیفٹ. جہاں پہ آپ کو یہ دو چیزیں آپ کے مفاد میں نظر آئیں گی وہ دو ممالک دوست نظر آئیں گے، جہاں پہ یہ دونوں چیزیں کولائڈ کر رہی ہوں گی وہاں پہ وہ دشمن ہوں گے. اسی وجہ سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ اس معاملے میں کافی زیادہ ایگریسو ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ آذربائیجان سے بھی زیادہ ایگریسو نظر آ رہے ہیں وہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ منسلک ہیں. پاکستان کے اس حوالے سے کیا موقف ہے جی؟ تو پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آذربائیجان کی مدد کرنے کو تیار ہیں. پاکستان نے ابھی تک آرمینیا کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا، اور ہم شروع سے اپنے برادر اسلامی ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی پاکستان کا یہ موقف ہے. اس میں کھڑے ہونے میں جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک اور پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو مظلوم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن پر کوئی دوسری ریاست فوجی طاقت کے ذریعے سے تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پاکستان اس عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہی چیز ہم نے دیکھی افغانستان کے سلسلے میں جب سوویت یونین نے زبردستی وہاں پہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور یہی پھر ہم نے دیکھا جب امریکہ افغانستان میں آیا، پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.
اسی طریقے سے جو سچویشن فلسطین میں ہے، عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانا اور ان کی طرف سے بلکہ ایک بین الاقوامی خاص پریشر ہے پاکستان کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہی چیز ہم کشمیر میں فیس کر رہے ہیں اور یہی چیز ہے یہاں پہ نگورنو کاراباخ کے علاقے میں۔ نگورنو کاراباخ کا جو علاقہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ آرمینیا کے آکوپیشن میں ہے بلکہ اسٹریٹجیکلی بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور ہم خود اپنے ملک میں یہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے۔ ہمارا جو ایک بڑا ہی اگریسو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں، لہٰذا دنیا میں جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ابھی تک کی جو خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ترکی نے مدد کا اعلان کیا ہے بلکہ ترکی کی طرف سے جو جنگی ساز و سامان ہے اور وہ آذربائیجان میں پہنچ چکا ہے، بلکہ یہاں تک بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ سیریا میں جو فائٹرز ہیں ترکی کے ان کو بھی آذربائیجان میں لایا جا رہا ہے اس جنگ کے پیش نظر۔ کل کی جو خبر ایک اور بڑی اہم خبر تھی اور وہ یہ تھی کہ ترکی کے F-16 جہاز نے آرمینیا کا جو Su-25 سخوئی ہے جو رشین پلینز ہے بنیادی طور پہ وہ گرا دیا ہے۔ جہاز کا جو گرایا جانا ہے اس کو بین الاقوامی قوانین کے تحت ایکٹ آف وار کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ جنگ لازم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک ایسکیلیٹ ہو چکی ہے، اور امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، روس کی طرف سے، دیگر تمام ممالک کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ پرامن طریقے سے اس ساری سچویشن کو ڈیزالو کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی سچویشن سامنے آئے اس پر میری ویڈیو ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔